اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جمعہ ہمیں نصیب کیا۔ اللہ رب العزت کا اور بھی بیش بہا شکر احسان ہے کہ اس نے جو ہے جہاں بہت ساری دیگر نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، وہیں پر ایک اہم نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے، وہ جو ایک ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا جہاں پر نسبتاً امن و امان ہے اور امن و آشتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کسی نہ کسی درجے میں آزادی موجود ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اور خاص طور سے جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، گاہے بگاہے کبھی کبھی فسادات کی خبر آتی ہے، کبھی کبھی موب لنچنگ کے خطرات منڈراتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ کہنا چاہیے کہ ڈسکرمنیشن کا یا دوم درجے کے شہری ہونے کا ہمیں سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا ہوگا کہ ان تمام مصائب اور ان تمام چیلنجز کے باوجود نسبتاً ہم اگر باقی دنیا پر نظر ڈالیں گے، خاص طور سے عالم اسلام پر نظر ڈالیں گے، تو اس کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام لوگوں پر ایک بڑا فضل و کرم رہا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی، کم از کم دین کی جو بنیادی عبادات ہیں ان کو بجا لانے میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہفتہ واری جو نماز ہے اور خطبہ ہے وہ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسے حالات میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے بھائی بہنیں عالم اسلام میں، خاص طور سے فلسطین میں بہت زیادہ فساد اور فتنے سے دوچار ہیں، اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ میں، بڑی ہی دلیری کے ساتھ میں، عزم و حوصلے کے ساتھ میں اور ایمان کے ساتھ میں اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری مغربی دنیا کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کے بہاف پہ جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرے، اور ہم سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے ان کی مدد کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو کچھ بھی ہمارے سے ممکن ہے، چاہے وہ دعاؤں کے نتیجے کے ذریعے سے ہو، چاہے ایک مورل سپورٹ کے ذریعے سے ہو، اور اگر وقت پڑے اور مواقع ہو تو دیگر ذرائع سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کرے۔ محترم حضرات، آج جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو ایک اندوناک خبر کے ساتھ میں یہاں پر آئے ہیں کہ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کے جو رہنما ہے یحییٰ سنوار، ان کی شہادت کی خبر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس میں خاص بات جو یہ ہے کہ یحییٰ سنوار کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ وہ غزہ میں جو زیر زمین ٹنلز ہیں اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور گویا کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ فلسطینی عوام وہ ہلاک ہوتی جا رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں اور بھکمری کا شکار ہے۔ تو لیکن ان کی شہادت کے تعلق سے جو خبریں آ رہی ہے اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ وہ چھپے نہیں رہے بلکہ وہ لڑتے ہوئے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کی عزت و آبرو کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس طرح کی خبریں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان کی کوششوں کو، ان کی جو مبینہ شہادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قبول بھی کرے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے انہیں مشعل راہ بنائے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے، جہاں پر اس کے لیے قتل و جدال کا ایک مرحلہ رہا ہے، خاص طور سے باطل قوتوں کے خلاف، وہیں پر دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جس طرح کے حالات آپ کے سامنے درپیش ہو اس طرح کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ضرورتاً ہم اصلاح، دعوت، جہاد اور تمام جو اسلامی کام ہے اس کو آپ کے جو حالات ہیں، آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے
اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اور یہ کہنا چاہیے کہ باقی تمام عالم امت ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم تمام چیزوں میں جو ہے اپنا کنٹریبیوشن دیں، اپنا کردار ادا کریں. اور اگر ہم اسلامی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو ایسے بہت سارے چمکتے دمکتے ستارے ہم کو نظر آئیں گے جنہوں نے مختلف مواقع پر مختلف حالات میں یہ اہم کام، یہ اہم کردار ادا کیا، اور وہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ بنتے گئے. آج کا جو خطبہ ہے اس میں ایسی ایک شخصیت، ایسی ایک عظیم شخصیت کی سیرت اور زندگی کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے اس بات کی امید اور اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سمجھنے، ان کے کام کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنے اور اس پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں. تو عالم اسلام کی یہ جو ہے مشہور عبقری شخصیت، آپ تمام لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے، اگر ان کے کام سے واقف نہیں بھی ہوں گے تو بھی. تقی الدین احمد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آج کچھ چیزیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. 7ویں اور 8ویں صدی ہجری، یعنی لگ بھگ آج سے آپ سمجھ لیجئے کتنے ہزار سے کچھ زائد ہی سال پہلے کی یہ کہنا چاہیے کہ شخصیت تھی، اور آپ کا تعلق جو ہے عراق، شام اور مصر کا جو علاقہ ہے وہاں سے رہا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کتاب کے دھنی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ علم و تعلیم کا کام کرتے ہیں، اسکالرشپ پر محنت کرتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو میدان کے دھنی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کردار میدان عمل میں نبھاتے ہیں، چاہے وہ جدل و قتال کا معاملہ ہو یا پھر سیاست کا معاملہ ہو. لیکن امام ابن تیمیہ میں ہم کو ایک ایسی جامع شخصیت نظر آتی ہے جو نہ صرف عالم دین تھے، جنہوں نے نہ صرف دعوت و تبلیغ و اصلاح کا کام کیا بلکہ ضرورت پڑنے پر سیاست میں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر میدان جدل میں بھی جو ہے آپ نے یہ کہنا چاہیے کہ اپنا کردار نبھایا. اور ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے یہاں پر ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہے اس سے جو چیزیں بھی جن کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے ہم اس کو عرض کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں بتایا کہ امام ابن تیمیہ کا جو زمانہ ہے وہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب آپ دیکھیے کہ عالم اسلام پر خاص طور سے یا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عالم عرب، جو عرب دنیا ہے جس کے اندر میں موجودہ عراق ہے، ترکی کا کچھ حصہ ہے، شام کا کچھ حصہ ہے، مصر کا کچھ حصہ ہے، ان تمام علاقوں پر جو تاتاری تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا تاتاری، منگولیا سے ان کا تعلق ہے. ہندوستان کے آپ تھوڑا سا شمال مشرقی حصے میں چلے جائیں گے، چین سے بالکل نیچے جو ہے منگولیا کا ملک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو آج کے زمانے میں سرحدیں ہیں وہ اس زمانے کی سرحدیں نہیں ہیں، لیکن لگ بھگ وہی علاقہ جو منگولیا ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. آپ لوگوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کا نام ضرور سنا ہوگا. چنگیز خان کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا. اور اکثر اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں چنگیزی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی وحشیانہ اور بربریت کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک تصویر ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو حکمران تھے، جو منگول تھے، ان کی جو شہرت تھی وہ اسی چیز کو لے کر تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ بہت زیادہ وحشی ہے، یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ جہاں نکل جاتے ہیں وہاں پر لاشوں کے انبار بچ جاتے ہیں، جہاں چلے جاتے ہیں وہ بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں وہ نکل جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنی دہشت وہاں کے لوگوں پر قائم کرتے ہیں. اور یہی وہ تاتاری لوگ ہیں جو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور امت کے یہ کہنا چاہیے کہ داعیان کی کوششوں سے اسلام قبول کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے فوری بعد بھی جو ہے ان کے وحشیانہ پن میں بہت زیادہ کمی نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال تاتاری جو کسی زمانے میں اسلام دشمن تھے ایک موقع پر جو ہے اسلام کے حواری بھی بن جاتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے علامہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے کہ ہے آیاف یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ وہ قوم تھی تاتاریوں کی. اور جب امام ابن تیمیہ لگ بھگ 699 ہجری میں جب موجودہ ترکی کا ایک حران نام کا علاقہ ہے، اس زمانے میں وہ عراق کا حصہ ہوا کرتا تھا، جب وہاں پر وہ آنکھ کھولتے ہیں تو یہ وہ زمانہ تھا جب جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے فلسطین اور اس کے علاقوں میں اسرائیل اور مغربی طاقتیں حملہ آور ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں تاتاری
وہ اس زمانے کے یہ کہنا چاہیے کہ آپریسرز تھے، اور وہ جو ہے عالم اسلام پر یکے بعد دیگرے کنٹینیوس ان کے حملے ہوتے رہے ہیں. تو اس زمانے میں حران کے علاقے میں امام ابن تیمیہ آنکھ کھولتے ہیں. خاص بات یہ کہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ خود ایک علمی گھرانہ تھا. خاص طور سے آپ کے جو دادا تھے جن کا نام مجددین ابن تیمیہ تھا، اور پھر بعد میں آپ کے والد صاحب شہاب الدین ابن تیمیہ، دونوں کی بڑی شہرت تھی، خاص طور سے علم حدیث کو لے کر اور فقہ کو لے کر اس علاقے میں آپ کی بڑی شہرت تھی. لیکن جب جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پر تاتاری آنے لگے اور وہاں پر ان کے حملے ہونے لگے، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ہجرت کرنی پڑی. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہجرت جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. جب کبھی بھی جو ہے زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی جاتی ہے تو وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم لوگوں نے فلسطینیوں کو دیکھا کہ ان کو بھی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی. کچھ غزہ میں، کچھ جو ویسٹ بینک کا علاقہ، مغربی کے علاقہ ہے، مغربی کنارہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں جو امام ابن تیمیہ کے والد صاحب شہاب الدین تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے اس وقت ان کے پاس میں جو کچھ بھی سامان تھا وہ ساری چیزیں وہیں پر حران میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جو موجودہ شام ہے اس میں دمشق کے علاقے میں، ڈیمسکس جسے کہا جاتا ہے، وہاں کی طرف وہ ہجرت کرتے ہیں. اور وہ اپنے ساتھ صرف ایک اثاثہ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے خاندان کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، لائبریریز تھی جس میں بہت بے شمار کتابیں تھی. تو تمام چیزیں وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو علمی سرمایہ رہتا ہے اس کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ میں اور اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ میں وہ دمشق ہجرت کرتے ہیں. اور یقین مانیے اس زمانے کے سفر کا اور آج کے سفر کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس زمانے کی بھی جو سواریاں تھی وہ سواریاں بھی ان کے پاس میں مہیا نہیں تھی. یعنی جو جانور ہوا کرتے تھے وہ بھی ان کے پاس میں موجود نہیں تھے. تو جو پورا کتابوں کا ان کا خزانہ تھا اس کو کھینچتے ہوئے وہ حران سے دمشق کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر آباد ہوتے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں، اس زمانے میں دیکھیے تاتاریوں کے ظلم سے پریشان ہو کر مسلمانوں کے جو خاص طور سے جو علمی افراد تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد دمشق میں آتی ہے، اور دمشق علم کا اور فکر کا ایک بہت بڑا گہوارہ بن جاتا ہے. آپ کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہاں پر ایک بہت مشہور درسگاہ جس کو موجودہ زمانے میں ہم اسکول کہہ سکتے ہیں، دارالحدیث السکریہ، اور وہاں پر آپ درس دینے لگتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر ایک مشہور اموی مسجد جامع اموی کے نام سے ہے، وہاں پر آپ درس دینے لگتے ہیں، اور آپ کے درس کا شہرہ بہت دور تک کے خاص طور سے عالم عرب میں پھیلنے لگتا ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک یہ کہنا چاہیے کہ جس حالات میں امام ابن تیمیہ پلے پڑھے اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا کہ بالکل 7 سال کی عمر میں جو ہے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، ایک نئی جگہ پر آپ بستے ہیں، ایک علمی خانوادے میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو ایک بہت مضبوط حافظہ دے رکھا تھا. خاص طور سے آپ جب اس زمانے کی بات کریں، آج کی طرح سے پبلشنگ کی سہولتیں نہیں تھی کیا، اور گوگل وغیرہ کا تو کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے، جو بھی انفارمیشن چاہیے، آپ فوراً جو ہے ایک کی بورڈ کا بٹن دبا دیں اور آپ کو مہیا ہو جائے. تو اس زمانے کے لیے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ کا حافظہ بڑا مضبوط ہو. اور خاص طور سے عرب کے جو لوگ تھے ان کے تعلق سے یہ چیز آتی ہے کہ ویسے بھی ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ ایک نعمت عطا کی تھی. تو امام ابن تیمیہ کے تعلق سے آتا تھا کہ بچپن ہی سے آپ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، حفظ کا شوق تھا، آپ نے کم عمر ہی سے قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا، حدیث کی کتابیں جو ہے آپ نے حفظ کر لی تھی، اور بہت ہی چھوٹی عمر سے آپ کا جو حفظ ہے اور آپ کی جو علمی صلاحیتیں ہیں ان کا شعرہ دور دور تک کے چلا گیا تھا. بہت ہی کم عمر میں، یعنی 17 سال کی عمر میں اس زمانے کے جو مروجہ علوم تھے جس کو منطق، لاجک کہا جاتا ہے، فقہ ہے، حدیث کا علم ہے، تاریخ ہے، عربی زبان ہے، ان تمام چیزوں پر آپ نے بہت مضبوط دسترس حاصل کر لی تھی. اور 17 سال کی عمر میں جب آپ کی یہ جو صلاحیتیں ابھر کر آتی ہے تو 19 سال کی عمر میں جو اس وقت شام کے قاضی ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ کو
مفتی کا درجہ دیتے ہیں کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہو. آپ یقیناً 19 سال کا نوجوان ہے, دیکھیے ان کی صلاحیتیں اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی تو تھی ہی, لیکن جو خود ان کی محنتیں تھی, اور اس عمر میں وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم میں اضافے کے لیے لگ بھگ 200 سے زائد شیوخ یعنی 200 سے زائد اسکالرز اور ٹیچرز سے استفادہ کیا تھا, ان سے علم حاصل کیا تھا. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم ہے تو شاید وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے. تو 19 سال کی عمر میں اور پھر 23 سال کی عمر میں جب آپ کے والد صاحب کا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی جو مسند علم ہے, آپ کی جو یہ کہنا چاہیے کہ لیگیسی ہے, اس کو سنبھالتے ہیں. دارالحدیث السکریہ میں درس دینے لگتے ہیں. آپ کا جو پہلا درس ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ ایک درس دیتے ہیں, اور ایک بہت ہی کہا جاتا ہے کہ ایسا درس دیتے ہیں کہ جو لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جامع اموی میں اور دارالحدیث حنبلیہ میں یہ جو مختلف دانشگاہیں تھی وہاں پر آپ درس دینے لگتے ہیں. اور جو سب سے بڑا علمی کارنامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خاص طور سے دین اسلام میں جو باطل افکار داخل ہو گئے تھے, یعنی ایسی چیزیں جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں تھا لیکن باہر کے بیرونی انفلوئنس کے نتیجے میں اور بیرونی اثر کے نتیجے میں جو چیزیں مختلف چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے جو اور دین کا حصہ بن جاتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باطل عقائد اور باطل نظریات اور باطل یہ کہنا چاہیے کہ اعمال وہ اکثر دین کے نام پر روا کیے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اس کے خلاف امام ابن تیمیہ نے آواز اٹھائی. انہوں نے ایسی چیزیں جو دین کے نام پر کی جاتی ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے اس کے خلاف تو آواز اٹھائی ہی, لیکن جو دیگر نظریات تھے چاہے وہ یونانی فلسفہ ہو اس پر بھی آپ نے جو ہے تنقید کی, اور وہ آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ امام ابن تیمیہ کا رہا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا عالم جس کا اتنا بڑا علمی کنٹریبیوشن رہا, شاید اس کو سراخوں پر بٹھا لیا گیا ہوگا, شاید اس کو اس زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا, عراق کا علاقہ تھا, وہاں پر جو ہے ان کی بہت زیادہ پذیرائی کی گئی ہوگی. لیکن پذیرائی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہیں جہاں کہیں بھی کوئی شخص جو اچھا کام کرتا ہے, بھلے سے وہ علمی کام ہو وہ دعوتی کام ہو, اس کے فوراً ہی ناقدین پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ دشمن کہیں بیرون سے نہیں آتے ہیں بلکہ خود ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی شہرت سے ان کے علمی رتبے سے جلنے لگتے ہیں. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتے بلکہ یہ خود بھی جو ہے علماء ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں. لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو لاحق ہوتی ہے, اور اسی حسد کے نتیجے میں جو وہاں پر دیگر علماء ہوتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کو کان بھرنے لگتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے ان کے افکار کی وجہ سے, ان کے خیالات کی وجہ سے. اور پھر ان کے سامنے ایک آفر بھی رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے خیالات سے اور آپ کے نظریات سے اگر آپ تائب ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کو جیل سے فوراً رہا کر دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم حادثہ رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کے چیلنجز اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں, جو علماء حق ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. انہوں نے کبھی بھی مصلحت کا یہ کہنا چاہیے کہ ساتھ نہیں دیا. ان سے جب بھی کہا گیا کہ آپ اپنے خیالات سے پیچھے ہٹ جائے تو انہوں نے ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا, چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو. جب ان کو کہا گیا کہ قرآن مخلوق ہے, اس چیز پر جو ہے اپنے آمادگی کا اظہار کریں تو ان کے لیے شاید زندگی آسان کر دی جائے گی, اسی کا پرتو ہم کو نظر آتا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا جو یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ آئیے ہم سے بات کیجیے اور شاید آپ کے خیالات کچھ تبدیل ہو جائیں تو آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر دی جائے. لیکن انہوں نے جیل میں جانا اور جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا, لیکن جو ہے اپنے خیالات سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر اسی طریقے سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ جب بعد میں جب اس وقت کا حکمران جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, ایک نیا حکمران آتا ہے, تو وہ جو امام ابن تیمیہ کا معتقد ہوتا ہے, ان کا ماننے والا ہوتا ہے, وہ امام صاحب کے پاس میں آتا ہے, کہتا ہے کہ امام صاحب یہ وہ لوگ تھے جو سلطان کو آپ کے خلاف بھڑکا رہے تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے صعوبتیں اور مشکلات آپ کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے, آپ ان کے خلاف فتویٰ دیجیے, آپ ان کے خلاف فتویٰ دیجیے تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی چیز کی ہے, اگر مجھے ذاتی طور پر انہوں نے ذکر پہنچانے کی کوشش کی ہے تو میں نے انہیں معاف کر دیا,
اور اگر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کوئی چیز کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ڈیل کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا حساب لے گا۔ تو اگین یہ وہ چیز ہے جو اسلامی یہ کہنا چاہیے کہ تاریخ میں ہم کو جا بجا نظر آتی ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا ہو، یا یوسف علیہ السلام کا جو ہے جب ان کو جیل بھیجا گیا تھا ان کا جو ہے ان پر جن لوگوں نے ان کے خلاف الزام تراشا کیے ان کو معاف کر دینا ہو، تو یہ اہم چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ ان کا جو ہمارے اکابرین کا جو دل تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے کبھی بھی ذاتی پرخاش کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے اور اپنے جو کام ہے اس کے بیچ میں آنے نہیں دیا۔ پھر یہاں پر ہم کو علمی خدمات نظر آتی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہیں پر امام ابن تیمیہ کا جو سیاسی اور یہ کہنا چاہیے کہ میدان کار والا زندگی کا گوشہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تاتاری، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں عالم عرب پر، عالم اسلام پر یلغار لے کر آئے تھے، اور ایسے موقع پر اکثر ہوتا ہے کہ جب ایک اتنی بڑی اس زمانے کی سپر پاور آتی ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ڈر کا، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر امام نے اس بات کی بہت زیادہ کوشش کی کہ اس وقت کے جو عام مسلمان بھی تھے اور اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے دل میں جو ہے جہاد کے جذبہ پیدا کیا، اور آپ نے ان کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ جو کچھ بھی اس وقت ان کے پاس میں طاقت اور قوت تھی اس سے وہ تاتاریوں کا مقابلہ کریں۔ اور یقین مانیے کہ یہ چیز بہت آسان نہیں تھی، اس کے لیے ان کو لوگوں کے سامنے نہ صرف جانا پڑا بلکہ جب موقع آیا تو وہ خود جو ہے میدان جنگ میں صفوں میں ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے یہ ایک اہم چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ صحیح رہنما وہ ہے جو محض زبانی جمع خرچ نہ دے، جو خود جو ہے میدان کار میں اترنے کے لیے تیار رہے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جب تاتاری عالم اسلام پر حملہ ہو رہے تھے تب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قازان جو ہلاکو خان کا پوتا تھا وہ خود مسلمان تھا، اور اس کے باوجود جو ہے اس نے پہلے شام پر حملہ کیا، پھر عراق پر حملہ کیا۔ تو کوشش یہ کر رہے تھے کہ جو دمشق کا شہر ہے اس کے قلعے کو فتح کر لے، لیکن بہت زیادہ کوشش کے باوجود دمشق کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب اگلی بار حملہ کرتے ہیں تاتاری تو وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ میں آتے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ میں آتے ہیں کہ یہاں پر جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہاں پر جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو باندی بنا دیا جائے، جیسا کہ اکثر جنگ میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کا ایک وفد اذان سے ملنے کے لیے جاتا ہے جس کی سربراہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ذرا اس منظر کو تھوڑا سا سوچئے، اس کو امیجن کرنے کی کوشش کیجئے کہ وقت کی سپر پاور ہے، اس کے سامنے جو ہے یہ کچھ لوگ جو ڈرے سہمے ہیں وہ لوگ ملنے جا رہے ہیں۔ شاید ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ان سے کچھ نہ کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے ان سے عجز و عاجزی کریں گے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس وقت رویہ ہوتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور وہ ان کو اس سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، حالانکہ تمہارے باپ دادا جو ہے وہ کافر تھے، تم نے اسلام کو قبول کر دیا، لیکن آج جو ہے تم جو ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تم نے ایک مارکا کھڑا کر دیا ہے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہتا ہوں اور اسلام کا جو تعلیم عدل و انصاف ہے میں اس پر چلنے کے لیے کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ چیز جو وفد کے باقی لوگ رہتے ہیں وہ یہ سنتے تو وہ ڈر جاتے، وہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہمارا کام ختم ہو گیا، اب جو ہے ہم کو یہاں سے مار دیا جائے گا یا بھگا دیا جائے گا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو جوش رہتا ہے، آپ کی جو دلیری رہتی ہے، اس سے قازان اتنا متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کون شیخ ہے جن کی بات میرے دل میں گھر کر رہی ہے، اور میں نے آج تک اتنا بے باک اور آج تک اتنا دلیر شخص میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے جو ہے کھانے کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے اور مختلف چیزیں لائی جاتی ہے اور امام صاحب سے کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ تم نے غریب مسلمانوں کی جو بھیڑ بکریاں ہے اس سے یہ کھانا بنایا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وفد کے تو لوگوں کو وہ تو اپنا دامن سمیٹنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید اب تو گردن مار دی جائے گی اور خون کی چھینٹیں ہم پر اڑیں گی، لیکن اتنا مروب خغازان ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو امام صاحب دعا کرتے ہیں کہ آپ اگر مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی جان و آبرو کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر تو قتل و جدال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں
تم کو تمہاری مدد و نصرت کرے، لیکن اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو غارت کر دے۔ اور جب وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو وفد کے لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہے قسمت تھی کہ ہماری جان بچ گئی، ہم آپ کے ساتھ میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات سن کر امام صاحب بہت ناراض ہوتے ہیں، دوسری جگہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں باطل سے صرف وہی شخص ڈرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں جو بات کے معرکے ہوتے ہیں تاتاریوں کے ساتھ میں، اس میں جو ہے صف اول میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمان نہ صرف ڈٹ کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے ہیں بلکہ ان کو عالم عرب سے میں داخل ہونے سے اور وہاں پر اپنی سلطنت قائم کرنے سے روک بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عزیز دوستو ہمارے اسلاف تھے۔ اگر وقت ہے تو میں خیال سے ان کی زندگی کا آخری پہلو جو ہے آپ تمام لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کو جو ہے ان کی داعیانہ، ان کی علمی زندگی دکھائی دی، ان کی سیاسی اور میدان کار والی زندگی دکھائی دی، اب ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ جو جتنا مقابلہ مسلمانوں کو اور جتنے چیلنجز بیرونی طاقتوں سے ہوئے، اتنے ہی چیلنجز ان کو اندرونی اپنی صفوں سے برداشت کرنے پڑے۔ اور پھر ایک مرتبہ پھر امام ابن تیمیہ کو قید کر لیا جاتا ہے، دمشق کے اسی قلعے میں قید کر دیا جاتا ہے جس کی حفاظت کے لیے جو ہے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ اور یقین مانیے کہ وہاں پر بھی جو ہے آپ دل برداشتہ نہیں ہوتے کہ کیسے ناشکرے لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے مجھے قید کر دیا۔ وہاں پر وہ جو جیل کی زندگی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے علمی کاموں میں اور اضافے کرنے کے لیے۔ جو جیل کی دن رات ہے آپ اس میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارا علمی سرمایہ بڑھے، جو آپ کا اسکالرشپ کا کام ہے آپ وہ جاری رکھتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے جو دشمن ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا ہے، تو ان سے ان کا قلم اور دوات بھی چھین لیا جاتا ہے کہ وہ علمی کام بھی نہ کر سکے۔ تو پھر جو ہے جو آخری ان کے ایام ہوتے ہیں، چونکہ حافظ قرآن ہیں امام صاحب، تو وہ قرآن کا دور شروع کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جیل کی زندگی میں قرآن کے وہ گوشے مجھ پر آیا ہوئے، قرآن کے وہ موتی مجھے حاصل ہوئے جو میری اس سے پہلے کبھی مجھے نہیں ملے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا صالح بندہ ہوتا ہے وہ ہر چیلنج کو نہ صرف خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے بلکہ جو کوئی بھی اپارچونٹی اس کے سامنے ہوتی ہے اس کا گلہ شکوہ کرنے کی بجائے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے جو ہے میں ان حالات کے استعمال بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش میں لگا دوں۔ اور پھر اس کے بعد میں آخری ایام میں آتا ہے امام صاحب کے بھائی جو اس وقت ان کے ساتھ میں قید ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخر کے 5 مہینوں میں ہم نے قرآن مجید کے لگ بھگ 80 ادوار کیے، یعنی ایک دن میں ہم 3 پارے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ یقین مانیے کہ دمشق میں 4 جگہ پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، کیونکہ ایک جگہ پر جو ہے تمام لوگ جو ان کے جنازے میں آتے ہیں وہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی قلعے میں اور پھر دوسرے میدان میں جامع اموی میں اور پھر جہاں پر ان کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے وہاں پر تمام جگہوں پر جو ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اور شاید ہی کوئی آنکھ ہو جس کے جو اشکبار نہ ہو، شاید ہی کوئی شخص ہو جو غمگین نہ ہو، کہ بھلے سے جو سلطان ہوتے ہیں وہ تو ظالم و جابر ہوتے ہیں لیکن جو عوام ہوتی ہے وہ لوگوں کی قدر و قیمت سمجھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر نہ صرف نام لے رہے ہیں بلکہ ان کو ایک مشعل راہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کو پھر سے جو ہے نہ صرف ہماری امت میں پیدا کر بلکہ ہمیں خود اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، اور جو کچھ بھی اثاثہ، علمی اثاثہ اور جو کوئی بھی جو ہے جہد مسلسل کی جو مثال انہوں نے ہمارے سامنے قائم کی ہے ہم اس پر عمل درآمد ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی جو صحبتیں ہیں ان کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعواکم الحمدللہ رب العالمین۔